جی کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ نا تو میں بتا رہا تھا طاہر علی ابھی جوائن نہیں ہوئے، ان کو میں بتا رہا تھا کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی اور سوتے رہے لیکن جب اٹھے تو دو صورتیں ہیں، یا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوگا یا اتنا رہ گیا ہوگا کہ ہم فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرض پڑھ لیں، سنتوں کو چھوڑ دیں، اور سنتیں جو ہیں سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم پہ نفل کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن سنت موقدہ جو فجر کی ہیں پیارے آقا نے بہت تاکید کے ساتھ ان سنتوں کے لیے کہا ہے، اور نفس ہمارا اس سنت چھوڑنے کا عادی نہ بنے، اس لیے اشراق کے ٹائم پر ان سنتوں کی کو نفل کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر ہم اٹھتے ہیں اس کی نیت لیکن ایسی صورت میں جب کہ ہماری فجر کا نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، 7 بجے مفتی اٹھے، صاحب پھر اس کا 8 بجے نیت اٹھے، نفل کرے نا، جیسے ہاں نیت کر رہے ہم میری بات 2 پوری ہو رکعت جائے پھر نفل۔ آپ پوچھ لیجیے گا ہے تو جی اگر ہم 7-8 بجے اٹھے جیسا کہ آج کل اٹھنے کا معمول لوگوں نے بنا رکھا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر ہم فجر کی نماز کی قضا 11 بجے سے پہلے پہلے پڑھتے ہیں تو پہلے 2 سنت پڑھیں گے پھر 2 فرض پڑھیں گے، اور اگر ہم ظہر میں پڑھتے ہیں تو پھر صرف 2 رکعت ظہر، 2 رکعت فجر کی فرض کی قضا کریں گے۔ جی اب کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی، جو سنت کے جو نیت کرے نفل والا، نفل نیت کرنا پڑے گا، جی جی جیسے نیت نیت کر رہی ہوں میں نفل، دو 2 رکعت رکعت نفل۔ جی 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 جی، جی نیت کیسی کرنی ہے؟ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میرا ایک ڈاؤٹ تھا کہ آپ نے بتایا نا 3 وقت ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھا جاتا، جی تو جی زوال کے وقت آپ نے منع کیا تھا، جی جی زوال آفتاب، ہاں، جی تو جو ظہر کا ٹائم ہے ہاں وہ ہاں زوال بس کے وقت اس بتایا میں تھا۔ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، میں نے کہا تھا زوال سے پہلے پہلے یعنی بیچوں بیچ آسمان پہ جب سورج ہو تو اس کو اس وقت منع ہے، اور زوال کہتے ہیں کہ بیچ آسمان پہ سورج آنے کے بعد 5-7 منٹ رکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھم کی طرف وہ جھکنا اور اترنا اور ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے زوال کہتے ہیں۔ تو ڈاؤن ہونے پر تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب بیچ آسمان پہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ممنوع وقت ہے، جس وقت سے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا آپ کو کیلنڈر میں جو نماز کے وقت کے کیلنڈر آتے ہیں، ٹائمنگ کے جو کیلنڈر آتے ہیں، اس میں آپشن ہوتا ہے ختم زوال فلا وقت میں۔ آپ کا ڈاؤٹ صحیح ہو گیا عمیر رحمان، یا سائقہ صبا نے کہا تھا؟ شیخ صاحب، جی جی اچھا شیخ، جی اچھا شیخ ہے وہ میں آپ کا جی 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 اچھا وہ خا آتا ہے کے بعد ایچ بھی آئے گا، شیخ۔ چلے جی مفتی صاحب مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے۔ پوچھے پوچھے، ایک نہیں 2-4 پوچھیں۔ پوچھیں مفتی صاحب، جی 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 مفتی صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اچھا کسی دیکھیے لیڈیز دیکھیے کے فیس پر ثنا ناز پوچھ رہی ہیں یہ میسج کے ذریعے سے کہ نماز میں کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز کے اندر کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو تم قرآن کریم میں سے جو آسان۔ البتہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے، جیسے آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، آپ نے پہلی رکعت میں الم ترا پڑھ لی تو آپ کو آپشن ملے گا کہ آپ والناس تک کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، کیونکہ ہم ادھر جائیں گے، سورہ ناس کی طرف جائیں گے، الٹا نہیں جا سکتے۔ مثلا ہم نے قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر
انا آتینا پڑھے تو ہم الٹے ہو رہے ہیں، یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی صورت ہم نے پڑھ لی تو اس کے بعد میں جتنی صورتیں ان میں سے کوئی بھی صورت ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ثنا ناز آپ کا سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ جی عمیرہ جی رحمان. مفتی صاحب یہی کہہ رہی تھی کہ کسی لیڈی کے فیس پہ اگر بیماری کی وجہ سے انوانٹیڈ ہیئر آ جاتے ہیں تو وہ صاف کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل کرا سکتے ہیں. جیسے جیسے سینسٹیو لگتا ہے فیس. جی بالکل کرا سکتے ہیں عمیرہ رحمان. مثلاً یہ جو آئی برو ہیں بہت زیادہ مل رہی ہیں، جس میں حسن اور خوبصورتی میں فرق آ رہا ہے، تو اس آئی برو کو بیچ میں فاصلہ کرا سکتے ہیں. تلوار کی طرح دھار کی طرح آئی برو بنوانا غلط ہے، لیکن بیچ میں فاصلہ کر سکتے ہیں. یا مثلاً جو ہے میری یا ہونٹوں کے جو وہ رونگٹے ہیں وہ اتنے زیادہ سیاہ اور اتنے کوانٹٹی میں کہ وہ بال نظر آتے ہیں اور اس سے بھدا پن اور بدصورتی لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ختم کرایا جا سکتا ہے. جی میری والدہ نا ان کی بیماری کی وجہ سے فیس پر بہت زیادہ بال ہیں، بہت ہی زیادہ، تو انہوں نے پوچھایا ہے کہ کرا سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل کرا سکتے ہیں. اور والد صاحب کے لیے، شوہر کے لیے زینت اختیار کی جا سکتی ہے، اور زینت جو ہے جائز اور شرعی حد میں رہتے ہوئے، لہذا یہ زینت کی چیز ہے خواتین کے لیے کہ اگر چہرے پہ بال کسی وجہ سے بھی آ جائیں تو ان کو ختم کرایا جا سکتا ہے کریم وغیرہ سے. جی مفتی صاحب وہ زوال کا ٹائم ختم، مطلب ظہر کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ شیخ صبا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب سورج ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نا تو ہر چیز کا سایہ پڑتا ہے، ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب جی انکتا بولیں. مفتی صاحب جب سنتے جی ہیلو جی میں سن رہا ہوں. مفتی صاحب جی میں سوال کر رہی تھی کہ ظہر کی نماز کے ختم ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، سوال آپ نے سنا نہیں؟ ظہری کا تو بتایا تھا. میں نے کہا تھا دیکھیے سورج جب پچھم کی طرف ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا سایہ ادھر پڑتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جائے، دگنا ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے. مطلب آپ نے عصر کی نماز تک بھی کہا تھا نا؟ نہیں تو جیسی دیکھیے ظہر کے ٹائمنگ کی ختم اور عصر کے وقت کی اسٹارٹنگ میں بیچ میں کچھ نہیں ہے، بیچ میں کوئی بھی فاصلے کی کوئی چیز نہیں ہے. ظہر ختم، عصر شروع. مفتی صاحب فجر کی نماز صرف پڑھ لی اور صرف سنت کی قضا نکال سکتے یا فجر کی فرض اور سنت دونوں قضا ایک ساتھ ہی پڑھنی ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیے فرض پڑھ لی اور سنت. جی سنیے گا دیکھیے آپ نے صرف بے دھیانی میں فجر کے وقت میں فرض پڑھ لیے، سنتیں نہیں پڑھی، تو سنتیں اب آپ پڑھ نہیں سکتی ہیں. اگر پڑھنا ہے تو اشراق کے وقت پڑھیں گی، یا پھر وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ نے فرض پڑھے، سنتیں نہیں پڑھی تو اشراق کے وقت پڑھے. مفتی صاحب جب سنت مقاعدہ جب قضا ہو جاتا ہے تو اس کو ضرور ہے کہ نفل کہہ کے بولیں گے، جیسے سنت قضا عمری کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، سنت کہہ دیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر نفل کہہ دیں گے تب بھی کوئی بات نہیں. میں اصل آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، قضا صرف واجب اور فرض نماز کی ہوتی ہے. اور ان سنتوں کی چونکہ پیارے آقا نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ بطور نفل پڑھ لے. اگر آپ نے یہ کہا کہ نیت کرتی ہوں فجر کی 2 سنتوں کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلے کی طرف، تب بھی آپ کے وہ نفل ہی ہو جائیں گے، اور اگر نفل کہہ لیں گے تب بھی ہو جائیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام نوری افروز. آپ سے بہت ارجنٹ بات کرنی تھی مجھے. جی کہیں مجھ سے ابھی کال پہ یا اسی پہ آن لائن؟ نہیں اس پہ نہیں، کال پہ. اس دن میں بہت بزی ہو گئی تھی، تھوڑا میرا پیشنٹ کا
काम होता है ना, क्लिनिक جی है, جی 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 तो جی एकदम से फ्री होती हूँ और फिर एकदम से बिजी हो जाती हूँ. اچھا اچھا. تو دیکھیے जब اس کے بعد تو मैंने फोन کیا تھا تو آپ بزی تھے اور جب آپ نے فون کیا تو میں بزی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو تو ایسا بہت ارجنٹ بات ہے اور میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں. بات ہے کس ٹائم آپ فری ہو سکتے ہیں اسی ٹائم پھر میں آپ کو کال کروں گی. ایسا ہے میں کلاس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں, ہلو آپ کر لیجیے گا. 10 منٹ کے بعد جو ہے دوسرا بیچ شروع ہو جائے گا, تو ان 10 منٹ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں اگر آپ کو سہولت ہو اس وقت کرنے ٹھیک کی. ہے ٹھیک ہے. تو یہ اور ہاں بہنوں میں کو بھی فری ہوں, میں کچھ کر سکتی پوچھنا تو نہیں ہے؟ جی شگفتہ شاہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثانیہ شیخ, صفیہ شیخ. اچھا صفیہ ہیں, تو آپ خوش ہیں صفیہ؟ الحمد للہ مفتی صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا مطلب عطر کی نماز نہیں میں سر آپ بات کر لیجیے. ٹھیک ہے نہیں دیکھ لو. اچھا ثانیہ نے اجازت دے دی, ماشاء اللہ. چلیں صفیہ شیخ کو دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہیں. جی مجھے پوچھنا تھا مفتی صاحب 3 رکعت وتر میں پڑھنا چاہیے کہ 1 رکعت پڑھنا چاہیے؟ 3 رکعت پورا پڑھنا چاہیے تو 1 رکعت؟ جی 3 رکعت وتر 1 سلام کے ساتھ یہی سنت اور واجب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حدیث سے یہی ثابت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر جو ہے 1 رکعت ہے. نہیں 1 رکعت نہیں, بلکہ وہ حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. وتر 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب جی السلام علیکم. جی شیخ صبا فرمائیے. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وہ میرا سوال تھا. شگفتہ خان بول رہا ہے. جی شگفتہ شاہین بولیے گا. بول رہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی جس وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. دیکھیے صحت کاملہ کے معنی مکمل صحت, اور شفاء عاجلہ معنی جلد شفا عطا فرمائے. جی آپ سب لوگ بھی مفتی صاحب شگفتہ شاہین کے لیے. آپ نے جی مفتی صاحب میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے ہم کسی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائے, سو گئے ہیں, تو جی واپس ہم 3-4 بجے اٹھے ہیں, تو جی عشاء کی نماز آپ نے کہا کہ فجر سے پہلے تک ٹائم ہوتا ہے. جی 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 تو جی اس ٹائم پہ ہمیں عشاء کی قضا نماز پڑھنی ہوگی یا ادا 17 رکعت ادا کرنی ہوگی؟ ادائی ہوگی. لیکن شیخ صبا اتنی دیر تک نماز کو ڈیلے کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر آپ فجر کے وقت سے پہلے پڑھ رہی ہیں تو آپ کی عشاء کی نماز ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی. اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, وہ وقت ہی میں نماز پڑھ رہی تھی, لیکن ان کے منہ سے نکل گیا میں قضا پڑھ رہی ہوں, تب بھی نماز ہو جائے گی. اور یا یہ ہے کہ کسی نے یہ سوچا کہ میں وقت میں پڑھ رہی ہوں, حالانکہ وقت کے نماز کا ختم ہو چکا تھا, تب بھی وہ نماز قضا ہی ہوگی اور ادا ہو گئی. جی جی. اور مفتی صاحب فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ اچھا فرض اور واجب میں 2 طریقے سے فرق ہے. سن لیجئے گا آپ لوگ. فرض کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, یعنی قرآن اور حدیث کے ایسے حکم سے ثابت ہو جس کے معنی بالکل کلیئر اور واضح ہوں, اسے فرض کہتے ہیں. فرض کا کرنا ضروری ہوتا ہے, بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہوتا ہے, اور فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام کے سرکل سے نکل جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. واجب میں واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کرنے کے اعتبار سے فرض کی طرح ہے, لیکن واجب جو ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. دلیل ظنی کیا ہے؟ دراصل اس مسائل جتنے بھی نکلے وہ 4 چیزوں سے نکلے. ایک تو قرآن سے, ایک حدیث سے, ایک اجماع امت اجماع صحابہ سے, اور یعنی صحابہ نے کسی بات پر اتفاق کر لیا, وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے, وہ بھی پروف ہوتا ہے مسئلے مسائل کو وہ ثابت کرنے کے لیے. اور ایک ہوتا قیاس. یہ ادلہ اربع ہیں, 4 دلیل شرعی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو لہذا دلیل قطعی سمجھ میں, واجب کہتے ہیں اس حکم کو جو دلیل ظنی سے ثابت ہو, یعنی جس کے معنی کلیئر نہ ہو,
وہ دلیل ظنی ہے، لیکن واجب اور فرض میں کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، انکار کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ جی مفتی صاحب مغرب کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ دیکھیے مغرب کا ٹائم میں نے بتایا آسمان پر سفیدی، دیکھو سورج جب ڈوب جاتا ہے نا تو آسمان پہ سرخی ہوتی ہے، لالی ہو مطلب کہ اورنج کلر ہوتا ہے، جس کو ہم بچپن میں کہتے تھے المیہ کے یہاں زردہ بننا ہے، حالانکہ بچپنے کی باتیں تھی، لیکن وہ سرخی ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے آسمان پر تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور ستارے نکل آنے تک یہ مکروہ رہتا ہے، اور ستارے نکل آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جی